حبیب صاحب، وزیر اعظم صاحب جو آفر کر رہے ہیں کہ ہم ہاؤس کمیٹی کے لیے تیار ہیں جو 2024 کے انتخابات کے حقائق سامنے لے کر آئے، لیکن ساتھ ہی 2018 کے انتخابات کے حقائق بھی سامنے آئے، اسی طرح سے 26 نومبر کے معاملے کے حقائق سامنے آئے تو 2014 کے دھرنے کے معاملات بھی سامنے لائے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور شاید اس پہ کافی غور و خوض کیا گیا ہوگا۔ ہوپ فلی وزیر اعظم جو کرتے ہیں اس کے پیچھے غور و خوض بھی ہونا چاہیے۔ عام طور پر پاکستان کے وزرائے اعظم پہلے بات کر دیتے ہیں، غور و خوض بعد میں ان کے ماتحت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیان کے مطابق انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ 2024 کے جو الیکشن تھے وہ متنازع تھے، اچھا، اور کم از کم اتنے متنازع تھے جو 2018 کے تھے، خود ان کے بیان کے مطابق۔ یعنی 2018 کے الیکشن کو پی ایم ایل این متنازع کہتی ہے اور 2024 کے الیکشن کو پورا پاکستان متنازع کہتا ہے۔ اب کم از کم انہوں نے کم از کم اس حد تک متنازع سمجھ لیا ہے نا جتنے وہ 2018 کو سمجھتے تھے۔ اور 2018 میں ان کا موقف کیا تھا کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں بننی چاہیے تھی، پی ایم ایل این کی بننی چاہیے تھی۔ تو اگر اس کے برابر کا تنازع اس الیکشن میں بھی تسلیم ہے، مان لیا گیا، تو اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سے یہ پولیٹیکلی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دراصل اس وقت بھی حکومت ان کی نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی اور کی ہونی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں چونکہ گڑبڑ ہوئی تھی لہٰذا اس الیکشن میں گڑبڑ ہونا ٹھیک تھا۔ چلیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے یہی پھول جھڑتے ہوئے ہم نے سننے تھے کہ دستور اور قانون کی یہ تشریح ہوگی کہ چونکہ ایک غلطی پہلے ہوئی تھی لہٰذا آج کی غلطی جائز ہے، چونکہ جرم پہلے بھی ہوا تھا لہٰذا آج کا جرم بھی جائز ہے۔ چلیے ہم اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نے آج یہ عہدہ منصب سنبھالا ہوتا یا 8 فروری کے متنازع الیکشن کے بعد یہ منصب سنبھالا ہوتا اور پھر یہ آفر کرتے تو اس میں بالکل اس کو مانا جانا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ ایک کمیٹی بنی تھی۔ 2018 کے الیکشن کو جعلی قرار دیا کس نے؟ مولانا فضل الرحمان نے، پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے۔ ایم کیو ایم تو خیر شامل ہو گئی تھی حکومت، اور مسلم لیگ نون نے بار بار کہتے تھے کہ جناب الیکشن جعلی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تو اس پہ ٹرمز آف ریفرنس کا مسئلہ بن گیا، ٹی او آر کا مسئلہ بن گیا، تو چلیے وہ بات پیچھے رہ گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ سے جو 2018 کی پارلیمنٹ تھی، اسی پارلیمنٹ کے بطن سے پی ڈی ایم کی حکومت وجود میں آئی۔ ایسا ہی ہوا نا 2022 میں۔ 2022 سے لے کے 2023 تک حکومت مکمل طور پر ان کے پاس تھی، مکمل طور پر تو نہیں، تھوڑی بہت جتنی بھی تھی۔ اچھا، جو ان کے پاس حکومت تھی اس کے تحت وہ ایک کام کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ پورا الیکشن کھلوا سکتے تھے 2018 کا۔ انہوں نے تو نہیں کھلوایا، اس وقت تو کسی اور کام میں بھی نہیں۔ کیوں نہیں کھلوایا؟ مسئلہ یہ کہ 2018 کا الیکشن تو ان کے بیانیے کی جان تھا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ تو اب اس الیکشن کو تو کھلوانا چاہیے تھا، اس میں تو نہیں کھلوایا، اور خود انہوں نے حکومت قبول کر لی اسی اسمبلی سے، تو لہٰذا اس اسمبلی کو تو جواز مل گیا۔ اب یہ کہنا کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی تھی، اس کا جواز تو خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بن کے ختم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ختم کر دیا تھا، وہ سب لوگوں نے ختم کر دیا تھا۔ تو لہٰذا اب جو 2024 کا الیکشن ہے یہ حاضر الیکشن ہے، اس الیکشن کو کھولنا چاہیے۔ چلیے 2018 کا کھولتے ہیں، بسم اللہ کھولیں، اور یہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے کیسے جیتے تھے اور چند لوگ کیسے جیتے تھے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے تو ہمارے ایک فوج کے افسر نے ٹیلی ویژن پہ آ کر کہا تھا کہ انہوں نے فون کیا تھا سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور ان کی ہدایت پہ پھر الیکشن جو تھا وہ ادھر ادھر ہوا تھا۔ تو اب یہ چیز تو سامنے آنی چاہیے۔ 2018 کے الیکشن میں تو ایک اتنا معتبر ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ خیر، یہ الیکشن پہ تو بالکل کمیٹی بننی چاہیے۔ ویسے میں تو عرض کروں گا کہ اگر نہیں تحریک انصاف نہ مانے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ خود ہی بنا دے۔ اچھا، اس میں بٹھائیں مولانا فضل الرحمان کو اور ان سے پوچھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو بٹھائیں، اس میں بٹھائیں ایم کیو ایم کو، اور ان سب سے پوچھیں کہ کہاں کہاں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی، تو وہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بتائیں کہ آپ سے کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اس کمیٹی کا
کام یہ کر دیں کہ جناب اس کمیٹی میں جو بھی آنا چاہے, پی ٹی آئی نہیں آتی نہ آئے, جو بھی الیکشن کے حوالے سے کوئی گواہی دینا چاہتا ہے تو آ جائے, اسے ویلکم کیا جائے, اسے ویلکم کیا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی تو یہی کرتی ہے نا. تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی سارا ایویڈنس اکٹھا کرے اور پھر بتائے کہ 2024 کا الیکشن ٹھیک تھا یا غلط تھا. ایویڈنس تو اکٹھا کرے نا کریں گے بھائی. جب پی ٹی آئی نہیں مان رہی, مطلب یہ ہے مذاکرات تو پی ٹی آئی سے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی بنانے نہیں چاہتے. اصولاً تو انہیں آج اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ جناب 2024 کے الیکشن کے لیے یہ کمیٹی بنا دی ہے, یہ 2018 کا الیکشن بھی جج کرے گی اور اس کے حوالے سے تمام شواہد اکٹھے کرے گی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بھائی آج تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو چھوڑے, وزیر اعظم سے درخواست یہ ہے کہ وہ ان 2 الیکشنوں پہ تو بضرور پارلیمانی کمیٹی بنائے. بطور پاکستانی شہری میرے لیے 2024 کے الیکشن پہ وہ کمیٹی بنائے اور اس کے مینڈیٹ, ظاہر ہے پارلیمانی کمیٹی تو پورے پاکستان سے جس کو چاہے بلا سکتی ہے اور جو چاہے اس پارلیمانی کمیٹی تک ایکسس کر سکتا ہے. پہلے تو آپ جائیں گے تو وہ بنائے, وہاں پہ جا کے لوگ بات کریں کہ جناب میں نے یہ دیکھا تھا, میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا, یہ میرے پاس ویڈیو ہے, یہ میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کریں ابھی. تو وزیر اعظم دیکھیے, وزیر اعظم کی کتنی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اچھا آپ دیکھیں ابھی جہاں جاتے ہیں لوگ طرح طرح کے تانے, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف, جی فارم 47 فارم 47 3 سال سے بھائی آپ سارے یہ جو فارم 47 اور 45 ہیں انہیں کہا جس جس کے پاس فارم 45 ہے لے کے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے دنوں سے وہ یہ تانے سن رہے ہیں. ابھی صاحب یہ بتائیں نا, وزیر اعظم کمیٹی نہیں بنانا چاہتی, یہ آپ کی یہ بتائیں نا جوڈیشل مجھے وزیر اعظم کی نیت پہ پورا بھروسہ ہے. اچھا وہ پی ٹی آئی مانے نہ مانے, وہ انہیں چاہیے 2024 کے الیکشن پہ کمیٹی بنائے, پارلیمانی کمیٹی بنائے. آپ کی توقعات اور آپ کے بھروسے میں نے پچھلے کچھ عرصے میں غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ تو ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں کیونکہ میں نے جب بھی اپنے اکابر سے کوئی امید وابستہ کی ہے تو اس امید پر ہمیشہ اوس پڑی ہے. تو اب بھی پڑ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں تو امید باندھوں گا. چلیں آپ امید باندھے رکھیں. حبیب صاحب یہ بتائیں کوئی جوڈیشل کمیشن کا معاملہ بیچ میں کہاں سے گیا, وہ کہاں گیا؟ نہ وزیر اعظم کوئی بات کرے, نہ پی ٹی آئی مطلب خاموش ہو کے مذاکرات چھوڑ کے بیٹھ گئی. میں نے آپ کو کل جو آپ نے بات کی تھی میں نے کل آپ کو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی, ٹھیک ہے, کہ جو کمیشن کا معاملہ ہے اس کو آپ فی الحال کھٹائی میں ہی پڑا سمجھیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک حکومت کے لیے بچ نکلنے کی راہ بن گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ایک نیا ہوا آ گیا جس کو دکھا کے وہ حکومت کو ڈراتی رہے گی, مستقبل میں بھی لوگوں کو ڈراتی. تو اب اس کے بدلے پہ حکومت کیا کچھ اور آفرز بھی کر سکتی ہے؟ بدلے میں حکومت بیچاری پہ آپ اتنے ان نازک کندھوں پہ اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ ابھی تو آپ وزیر اعظم سے اتنی توقعات وابستہ کیے بیٹھے. نہیں, وزیر اعظم وہ پارلیمنٹ خود انہوں نے آفر کی ہے نا. اچھا, کمیشن کی تو انہوں نے آفر نہیں کی نا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان نازک کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو یہ بیچارے سہار نہ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب یہ بتائیں, مولانا کے پی ٹی آئی سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کوئی امید ہے کہ مولانا بھی ہم نوا ہو جائیں احتجاج کے معاملے میں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کے معاملے میں اگر مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر بڑی اچھی دونوں کی حکمت عملی بن جائے گی. دیکھیے مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, وہ پہلے ان کے نزدیک تو یہ تھا اور کسی درجے میں یہ بات درست تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یکسو نہیں ہو پا رہی کہ مولانا کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. اب میرا گمان یہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور اس میں کچھ انفارمیشن ہے, کچھ تجربہ ہے اور کچھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انالیٹیکل بات ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے ہاں مجھے یکسوئی دکھائی نہیں دیتی. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ انداز سیاست دیکھیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سا ہے. جب 2024 کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو پوزیشن تھی, جو پولیٹیکل پوزیشن تھی, وہ کافی سٹرونگ تھی. اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ الیکشن جعلی ہے, یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ مولانا فضل الرحمان کی وہ پوزیشن ڈائلیوٹ ہوئی اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان ایک فریق نہیں, ایک ثالث کی حیثیت اختیار کر گئے. وہ انہوں نے فریق بننے کی بجائے ثالث بننے کو ترجیح دی. اور سیاستدان جب بھی ثالث بنتا ہے تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ وصول کرتا ہے اچھا طاقتور سے. تو مولانا نے اس کے نتیجے میں اپنا
وہ جو ایک بل تھا وہ منظور کروا لیا، ٹھیک ہے، ہاں، اور کچھ غیر معمولی، کچھ دیر کے لیے غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی۔ اب مولانا فریق بننے سے گریز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو مولانا نے کرنی ہے ثالثی، تو یہ درجہ، اس درجے یعنی اس راستے پر چلتے ہوئے جو بلند ترین درجہ ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا ہے کہ آپ اپنی بیٹھک کھول لیں، اس بیٹھک میں سارے آ رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، آپ حقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروا رہے ہیں۔ اگر تو مولانا یہ چاہتے ہیں تو ان کی سیاست کی موجودہ ڈگر درست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مولانا اس پورے پولیٹیکل سیٹ اپ میں فریق بننا چاہتے ہیں تو پھر مولانا کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اپنا انداز سیاست بدلنا پڑے گا اور انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اچھا حبیب صاحب، بریک پہ مجھے جانا ہے، ذرا میں چاہوں گی کہ وہ ایک امریکی خاتون امریکی وفد کے بعد آپ پہنچی ہیں اور بڑا چرچا ہے ان کا اس وقت میڈیا پہ۔ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے نوجوان اتنے پسندیدہ ہیں کہ امریکہ کے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اس خاتون کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے حکومت پاکستان شہریت بھی دے اور $3000 ہفتے کا وظیفہ بھی لگا دے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی درخواست پیش کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اگر وہ سیانی ہوتی، پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی خبریں پڑھ کے آتی تو وہ فوری طور پر آ کے کہتی کہ میں ٹرمپ کی طرف سے آئی ہوں، اچھا، اور پھر آپ دیکھتے پاکستان میں کیا ہوتا۔ پھر جناب ہم اس بندے کو، اس نوجوان کو گچی سے پکڑ کے لاتے، اس کے قدموں میں، محبوب کو قدموں میں پیش کرتے، اور پھر اس خاتون کی آپ دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ان کی شان و شوکت ہے۔ لیکن خاتون کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے ترکش کے تیر جو ہے وہ پہلے چلا دیے۔ آپ سے مشورہ کر لیتی تو فائدے میں رہتی۔